مجسمہ غلام عباس کا افسانہ آپ احباب کی نظر۔ بادشاہ اپنی حسین و جواں سائل ملکہ کو دیوانہ وار چاہتا تھا، بلکہ دل ہی دل میں اس کی الفت پر ناز کرتی، مگر فطرتاً وہ عورتوں کی اس غیور و خود سر طبقہ سے تھی جو دنیا میں کسی کو اپنی کمزوری سے باخبر کرنا اور اپنے تئیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عورت کے وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ وہ انسان تھی اور انسانوں کی طرح اس کے سینے میں بھی درد و محبت کا طوفان بارہا اٹھتا، مگر اس کا جذبہ خودداری اسے دبا لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ جب وہ بادشاہ کو آتے دیکھتی تو اس کی نظریں وفور ادب سے جھک جاتی، کان فرمان شاہی کے منتظر ہو جاتے، وہ تسلیم و اطاعت کا ایک پیکر بن جاتی تھی۔ بادشاہ اسی چیز سے اکتا چکا تھا۔ جب وہ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہو کر تھکا ہارا محل میں آتا تو چاہتا کہ کوئی ایسا رفیق و دمساز ہو جو محبت کے میٹھے اور جاں نواز کلمات سے میرے دل کو تسکین دے، جو بجائے مجھ کو مخاطب کرنے کے میرے دل سے ہم کلام ہو۔ اس کے برعکس ملکہ کے پرتکلف رسمی اور محبت سے عاری الفاظ اس کے دل میں نشتر بن کر چبھ جاتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی مگر ملکہ کے برتاؤ میں ذرا فرق نہ آیا۔ اس کی نگاہوں میں بادشاہ کا احترام جیسے پہلے تھا ویسا ہی اب بھی تھا۔ وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی تھی، مگر وہ کلمہ محبت جسے سننے کے لیے بادشاہ کے کان بےتاب رہتے تھے اس کے منہ سے کبھی نہ نکلتا تھا۔ اتفاق سے اس عرصے میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد بھی پیدا نہ ہو۔ وہ اپنی ماں کی سرد مہری کا نعم البدل بن جاتی، جسے پروان چڑھتے دیکھ کر بادشاہ کے دل میں امیدیں اور امنگیں پیدا ہوتی اور پھلتی پھولتی۔ بادشاہ روز بروز لطف زیست سے مایوس ہوتا جاتا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ دربار جانے لگا تو ملکہ اس کے پاس آئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگی، عالی جاہ، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا عجب دوسری عورت سے آپ کے ہاں اولاد ہو جائے جو آپ کے بعد تخت و تاج کی وارث بنے اور آپ کا نام قائم رہے؟ میں آپ کو سچے دل سے اس کی اجازت دیتی ہوں۔ یقین جانیے صوت کے آنے سے میرے دل کا امن اور چین بحال رہے گا۔ بادشاہ نے کسی قدر خشمگین نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اف، یہ عورت احساسات سے کس درجہ خیالی ہے، گوشت پوست کی نہیں پتھر کی بنی ہے، اور اس کے سینے میں دل بھی پتھر کا ہے۔ بادشاہ نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور محل سے باہر نکل گیا۔ تو کیا اس عورت کو سزا دینی چاہیے اور اس التفات شاہانہ کا جس کی وہ تنہا مالک ہے کسی اور کو بھی حصہ دار بنا دینا چاہیے؟ بادشاہ دن بھر طرح طرح کے خیالوں میں آہیں بھرتا رہا۔ اسے ملکہ سے بے حد الفت تھی، ایسی الفت جیسی صرف شاعروں کا تخیل ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے چاہنے والوں میں سے تھا جو محبوب کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر درد و کرب سے کراہتے ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری شادی نہ کروں گا۔ بادشاہ بے حد افسردہ اور ملول رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے ملتا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا۔ سلطنت کے کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا، روز بروز رعایا کے سوز و ضیاع سے بے پرواہ ہوتا جاتا۔ عمائد سلطنت اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے مگر دم نہ مارتے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی غم بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے، مگر اس غم کا سبب پوچھنے کی انہیں جرأت نہ ہوتی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے شکار کو لے جاتے، شمشیر زنی اور نبرد آزمائی کے اکھاڑے منعقد کراتے، دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلاتے، سبک رو رقاصہ لڑکیاں اس کے دربار میں پیش کی جاتی، لیکن اس قسم کے مشاغل چونکہ جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولے پیدا کر دیتے، اس لیے بادشاہ بجائے لطف اندوز ہونے کے اور افسردہ ہوتا جاتا۔ ہاں، ایک شخص تھا جس سے اسے کسی قدر تسکین حاصل ہوتی تھی، فن مصوری۔ بادشاہ کے پاس
فلمی تصاویر کا ایک نادر و نایاب ذخیرہ تھا جس میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ بادشاہ کی صنعت پرستی اور قدردانی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، چنانچہ جوان بوڑھے اور نحیف سننا بھی قدردانی کے بھروسے پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے اور اپنی محنت کی داد امیدوں سے بڑھ کر پاتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا سنگ تراش ایک مرمری مجسمہ لیے وہ بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا۔ یہ ایک حسین عورت کی شبیہ تھی، صنعت کا نادر ترین نمونہ۔ معلوم ہوتا تھا کسی وارفتہ مزاج ساحر نے پتھر کے ایک بے جان ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دوام بخش دی ہے۔ یہ شبیہ اس دنیا کی کسی عورت کی نقل نہ تھی، بلکہ وہ ثنا کے تخیل کی ان عورتوں میں سے ایک تھی جن کی ہمسری عالم بالا کی عورتیں اور دیویاں بھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ صنعت کے اس عجیب و غریب نمونے کو دیکھ کر بے حد محظوظ ہوا۔ بوڑھے سنا کو نہال کر دیا اور مجسمہ اپنی خوابگاہ میں ایک ایسی جگہ رکھوا لیا کہ نظر ہر وقت اس پر پڑتی رہے۔ یہ مجسمہ 1.5-2 فٹ سے زیادہ نہ تھا، مگر سنگ تراش نے اس میں ایسی زندگی بھر دی تھی جسے دیکھ کر اس کے قد و قامت کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ یہی معلوم ہوتا کہ بادلوں کو رنگین دنیا کا ایک پیکر حسن و شباب ہے۔ یہی معلوم ہوتا کہ بادلوں کی رنگین دنیا کا ایک پیکر حسن و شباب ہے جسے سحر افسوں سے ساکت کر دیا گیا ہے، جس کے ساکت اعضاء میں مچلنے کی آرزوئیں بےتاب ہیں، جس کے نم آلود ہونٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بادشاہ کی نگاہ اس مجسمے پر پڑتی اور وہیں جم جاتی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں صنعت و حرفت کی 20 چیزیں تھیں، مگر نہ جانے مجسمے میں کیا بات تھی کہ وہ اسے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی۔ بعض اوقات وہ پہروں ماہویت کے عالم میں کھڑا اسے تکتا رہتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اور مجسمے کے درمیان نامعلوم طور پر ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی حالت میں بھی ایک تغیر ہوتا جاتا تھا۔ ملکہ کی سنگ دلی اور بے مہری کا غم تو کسی وقت بھی اس سے دور نہ ہوتا تھا، مگر اب اس غم کو مٹانے کا ایک نہ ایک ذریعہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ عورت سے، یا یوں کہوں ملکہ سے، وہ جن چیزوں کا خواہاں تھا وہ ایک حد تک اسے اس مجسمے سے حاصل ہو رہی تھی۔ ملکہ کو اس حسین مجسمے کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے تحسین کی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس نے کئی بار بادشاہ کو ماہویت کے عالم میں اس مجسمے کی طرف تکتے بھی دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ میرے ساتھ بادشاہ کے برتاؤ میں فرق آ گیا ہے اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتی تھی مگر معترض نہ ہوتی تھی۔ باہر کا موسم آیا، آنکھوں میں آب سے آب ایک خمار، دل میں ایک درد اور روح میں ایک تشنگی پیدا ہو جانے کا موسم آیا، جب ہر جاندار اپنے لیے ایک مونس و دمساز کی جستجو کرتا ہے۔ ایک دن صبح کو بادشاہ بستر سے اٹھا تو بہت بے چین تھا۔ رات اسے اپنی کم نصیبی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کروٹیں بدلتے صبح کرتی تھی۔ ملکہ سے اسے جتنی شکایتیں اور رنجشیں تھیں وہ سب تازہ ہو گئی تھیں۔ ان خیالات کا اثر اب تک زائل نہ ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دریچے کے پاس کھڑا ہوا۔ نیچے پائیں باغ میں خوشگلو پرندوں کے چہچہے بہار کو رنگین تر بنا رہے تھے۔ بادشاہ اور بھی افسردہ ہو کر دریچے کے پاس سے چلا آیا۔ اب اس کی نظر مجسمے پر پڑی۔ آج یہ مجسمہ اسے جس قدر حسین معلوم ہوا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بوڑھے سنگ تراش کے تخیل کی یہ نامعلوم عورت آج اس قدر زندہ نظر آتی تھی، گویا اگر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تو ناز کے ساتھ اپنے ننھے پاؤں اٹھاتی ہوئی بے حجابانہ اس کے پاس چلی آئے گی۔ بادشاہ بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑا اسے تکتا رہا، مگر کئی بار خوابگاہ میں آئی، مگر
بادشاہ کو اس محویت کے عالم میں دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ کے دوپہر ہونے کو آئی، مگر بادشاہ اس مجسمے کے پاس سے نہ ہٹا۔ اچانک کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ چونک اٹھا، پلٹ کر دیکھا تو ملکہ تھی۔ وہ بولی، آج کیا بات ہے؟ آپ ایسے افسردہ نظر آتے ہیں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں، صبح میری طبیعت کچھ اچھی نہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر مجسمے کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ ملکہ آگے بڑھ کر مجسمے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے بادشاہ کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ بولی، بس بہت دیر چکے، چلیے ناشتہ کریں۔ آج صبح میری طبیعت بھی گری تھی، اس لیے میں نے بھی اب تک ناشتہ نہیں کیا۔ ملکہ کی زبان سے یہ فقرہ سن کر بادشاہ چونک اٹھا۔ اس کے بعد وہ ملکہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چند لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا، مگر آج اسے ایک ایسی لذت کا احساس ہوا جس سے وہ آشنا نہ تھا۔ اس دن بادشاہ کی زندگی میں ایک نیا تغیر رونما ہوا۔ پہلے کی طرح وہ اب مجسمے کو افسردگی سے نہ دیکھتا اور نہ اسے دیکھ کر اس پر محویت طاری ہوتی، بلکہ جس طرح کوئی بچہ اپنے محبوب کھلونے سے کھیل کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ مجسمے سے کھیل کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ اس کے چھوٹے سے خوبصورت سر پر ہاتھ پھیرتا، اس کے اعضاء کو چھوتا، انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر پیار سے جھنجھوڑتا، اپنے ہاتھ سے پھولوں کا تاج بنا کر محبت سے اس کے سر پر رکھتا اور خوش ہوتا۔ ملکہ نے بادشاہ کی ان حرکات کو بار بار دیکھا اور اسے اس کی عقل اور سمجھ پر شبہ ہوا، مگر جب وہ اسے ہم کلام ہوتی تو اسے پہلے سے بڑھ کر عقل مند اور ہوش مند پاتی۔ اب ملکہ کے رویے میں بھی فرق آنے لگا تھا۔ صبح کو جب وہ بادشاہ کو جگانے آئی تو یہ دیکھ کر کہ وہ پہلے ہی سے بیدار ہے اور حسب معمول مجسمے سے کھیلنے میں مشغول ہے، پہلے کی طرح الٹے پاؤں نہ لوٹ جاتی تھی، بلکہ اب وہ بادشاہ کو کبھی سیر کی غرض سے اور کبھی ناشتے کے لیے غرض کسی نہ کسی بہانے خوابگاہ سے باہر لے جاتی۔ بادشاہ ملکہ کے اس تغیر سے بے خبر نہ تھا اور اس سے خاص حظ اٹھاتا تھا۔ ایک دن محل میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ صبح کو جب بادشاہ بستر سے اٹھا اور حسب معمول اس حسینہ کے مجسمے کے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے داہنے گال پر سیاہی کا بڑا سا بدنما دھبا لگا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پیشانی پر بل پڑ گئے، غیظ و غضب کے عالم میں مٹھیاں بند ہو گئیں۔ چاہتا تھا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز کو تہہ و بالا کر دے کہ اچانک کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ وہ چہرہ جو غصے سے تاریک ہو گیا تھا آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے محل کے تمام لونڈی غلاموں کو بلایا اور غیظ و غضب کے دیوتا کی طرح گرجا برسا۔ دو غلاموں پر شبہ ظاہر کیا اور ان کے کوڑے لگوائے، پھر پانی، برش اور سمندر جھاگ منگوایا اور خود ہی اس مجسمے کے گال پر سے سیاہی کا دھبا دور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ملکہ سہمی ہوئی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہ سب ماجرا دیکھتی رہی۔ آداب شاہی نے اس کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلنے دیا۔ جب تک بادشاہ مجسمے کے گال سے دھبا دور کرنے میں مصروف رہا، وہ اس کے پاس ہی کھڑی رہی، مگر اس اثناء میں اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ جب بادشاہ اس کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے بڑی محبت سے مجسمے کی طرف دیکھا، بلکہ ملکہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن ایک اس سے بھی بڑھ کر ناگوار واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ صبح کو اٹھ کر مجسمے کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ مجسمے کی آنکھیں بادشاہ کو بہت محبوب تھیں، وہ اور انہیں جل پریوں کی زمردیں آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا، مگر یہ دیکھ کر بادشاہ بجائے غضبناک ہونے کے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ محل کے سب لونڈی غلام طلب کیے گئے اور ان کی پیٹھ پر کوڑے لگوائے گئے۔ اس دن بادشاہ کو ایسی خوشی ہوئی کہ شاید کسی بڑے غنیم پر فتح پانے سے بھی نہ ہوتی۔ مجسمے کے عیب دار ہو جانے پر بھی بادشاہ کی نظروں میں اس کی وقت ویسی ہی رہی جیسی پہلے تھی، اور وہ ہر روز
اسی فریفتگی سے اسے کھیلا کرتا۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی کان تھے جنہیں بادشاہ صدف سیمی کہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن دیکھا کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک دن دیکھا کہ اس کے سینے پر کسی تیز ہتھیار سے ضربیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہر دفعہ بیچارے لونڈی غلاموں کی شامت آ جاتی تھی، لیکن پھر بھی بادشاہ اس مجسمے کا ویسا ہی گرویدہ رہا، اب بھی گھنٹوں اس سے کھیلنے میں مشغول رہتا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ ذرا دیر سے اٹھا۔ رات اسے بڑے سکھ کی نیند آئی تھی۔ عمر بھر ایسی میٹھی نیند کبھی نہ سویا تھا۔ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ جو ہی مجسمے کی طرف نظر گئی تو منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ فرش پر سنگ مرمر کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہیں۔ دوسرے لمحہ ملکہ اس کے قدموں میں تھی۔